نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ازواج، آل، اصحاب اور تابع داروں پر۔ حضرات گرامی، کافروں کا یہ مطالبہ رہا کہ جس طرح فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں ایسے ہی فرشتے ہمارے پاس آئیں، ہم سے باتیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو اللہ کا طریقہ ہے کہ انبیاء کے پاس فرشتے آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں اور اس میں بہت سے فیصلے لے کر آتے ہیں، لیکن جب لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں تو عام طور پہ عذاب لے کر آتے ہیں۔ مختلف قوموں پہ فرشتے آتے اور عذاب اتارتے، اور عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب مقدس قرآن کریم نازل کیا ہے، اس نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک حرف، ایک ایک زیر و زبر، نقطہ تک قرآن کریم کا محفوظ ہے، اور دشمنوں کی بے شمار سازشوں کے باوجود اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکے، چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح اور انبیاء کی مدد کی اور ان کا ساتھ دیا اور ان کے دینی مشن کو آگے بڑھایا، تو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کا مشن بھی آگے بڑھے گا، آپ کو حالات کے مقابلے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ کی صناعی، سورج، چاند، ستارے، ایک ایک ذرے میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اس پہ غور کیجئے۔ ہر شخص اس پہ غور کرے تو اپنے رب کو پہچانے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر وہاں کے حالات شروع ہوں گے، برزخ کے حالات ہوں گے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کی پیدائش کی شروعات بتائی گئی کہ کیسے ان کی تخلیق ہوئی۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ابلیس کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو اس نے کٹ حجتی شروع کر دی کہ میں تو آگ سے بنایا گیا، یہ تو مٹی سے بنائے گئے، آگ کا مزاج ہے شعلے اوپر ابھرنا، تو میں میں ان سے بہتر ہوں، میں سجدہ کیوں کروں؟ تو یہ کٹ حجتی جو ہے اللہ کو ناپسند آتی ہے، اور پھر وہ جو ہے ملعون اور جو ہے درگاہ سے نکالا ہوا قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے سیدنا ابراہیم اور لوط علیہ السلام اور ہجر والوں کی کہانیاں بیان کی ہیں کہ کس طرح لوط علیہ السلام کے قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں گے اور لوط علیہ السلام کی حفاظت کریں گے، ان کی جو بیوی کافرہ تھی اس کی حفاظت نہیں کریں گے، وہ بھی جو ہے ہلاک ہونے والوں میں ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو ہے کوئی رشتہ کام نہیں کرتا۔ نبی بھی اپنی بیوی کو یا اپنے بیٹے کو اگر ایمان نہیں ہے تو نہیں بچا سکتا، اور تو اور محمد عربی اپنے انتہائی مشفق چچا حضرت ابو طالب کو نہیں بھی بچا سکے، چونکہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نحل کا ایک نام سورہ نعم بھی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے دلوں میں تنگی ہوتی ہے یا بی پی لو ہو کر ہائی ہو کر پریشانی ہوتی ہے، تو یہ تنگی دل کی اور مزاجی کیفیت تبدیل کیسے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دل کی باطنی بیماریوں کا جو لوگ شکار ہیں ان کے لیے یہ تجویز ہے کہ وہ تسبیح، عبادت،
اللہ کی طرف رجوع کریں تو ان کے دلوں میں اطمینان آئے گا، اور اللہ کے ذکر سے اطمینان، سکون نصیب ہوتا ہے، گویا بی پی نارمل ہوتا ہے تو انسان سکون کی، چین کی زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح بتایا گیا کہ اللہ صرف ایک ہے، اسی کی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، ہر شرک سے پرہیز کرنا اور دور رہنا ضروری ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن کریم کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کی جو لوگ ناشکری کرتے ہیں تو اس بستی کا کیا حال ہوا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو ناشکری کی وجہ سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں قومیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی دعوت، دانائی اور حکمت، یعنی دعوت کا طریقہ کیا ہے۔ دعوت کے لیے ضروری ہے دانائی، حکمت، علم اور صبر اور تحمل اور برداشت، اور دیگر داعیوں کے حالات سے آگہی، تو اس طرح انسان دعوت صحیح طور پہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح سامری کی شعبدہ بازی بیان کی جاتی ہے، اور بھی تفصیلات ہیں، جس کے بعد آپ کے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا نام سورہ اسراء بھی رکھا گیا ہے۔ اس میں مسجد اقصیٰ اور اس کی حقیقتوں اور فضیلتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔